سورۃ المؤمنون رکوع نمبر 1 آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کشتی کا تذکرہ تھا، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ کل کے درس کی آخری آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات گنوائے کہ تمہارے لیے جو جانور ہیں مویشی، ان سے تم بے شمار فائدے اٹھاتے ہو اور ان جانوروں کے اوپر تم سواری بھی کرتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، تمہیں کشتیوں پر بھی سوار کرایا جاتا ہے۔ تو کشتی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، انسان اس پر سواری کرتا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ آج کے درس کے اندر ان آیت کریمہ کے اندر اس کشتی کا تذکرہ ہے جو روئے زمین پر سب سے پہلی کشتی تھی، جس کو بنانے والے اللہ تعالیٰ کے نبی نوح علیہ السلام تھے، جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ کشتی ہے جو نوح علیہ السلام نے اپنی مرضی کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کی منشا، اس کی مرضی کے عین مطابق اس کے حکم سے تیار کی، اور یہ وہ بابرکت کشتی تھی کہ اس میں جو سوار ہوا صرف وہی بچا،
جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے، اگرچہ وہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ان کی اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو، جو آپ پر ایمان نہیں لائے، کشتی کے اندر سوار نہیں ہوئے، تو وہ غرق ہو گئے، اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں پائے۔ تو اسی کشتی کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے ہمارے حکم سے ہمارا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا۔ سب سے پہلا پیغام توحید تھا۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے اور کوئی الہ نہیں ہے۔ تو آپ کی قوم کے اندر جو سرکش لوگ تھے، جو دنیاوی لحاظ سے سردار گنے جاتے تھے، مالدار لوگ تھے، سب سے پہلے ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ اے نوح، تو ہماری طرح کا عام انسان ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ تو کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں؟ تو اللہ کا نبی کیسے ہو گیا؟ بالکل ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا جاگتا، سارے کام ہمارے جیسا کرتا ہے، تو بشر ہے، انسان ہے ہمارے جیسا۔ اور ان لوگوں نے الٹا یہ الزام عائد کر دیا، یرید ان یتفضل علیکم، بھئی نوح چاہتا ہے کہ بھئی یہ تمہارے اوپر اپنی بڑائی کا اظہار کرے، بڑا بننا چاہتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہے تو ہمارے جیسا لیکن بڑا بننا چاہتا ہے، اس لیے کہتے ہیں میں عام انسان نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ پھر کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو بناتا، ایک انسان کو جو ہمارے جیسے اس کو کیسے نبی بنا دیا؟ اور کہنے لگے یہ وہ بات ہے کہ ہم نے کبھی اپنے باپ دادوں سے بھی نہیں سنی کہ ایک عام انسان نبی بن سکتا ہے، یہ بات تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنی تک نہیں ہے، ہم کیسے اس کو تسلیم کر لیں؟ اور اس سے بڑا الزام یہ لگا دیا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ مجنون دیوانہ ہو گیا ہے، تبھی تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ اور کہنے لگے چلو اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، چند دنوں کی بات ہے، اس کی کہانی خود ہی ختم ہو جائے گی۔ جیسے عام مجنون دیوانہ لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ تو کہنے لگے نوح کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، بس یہ سارا کا سارا مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا، اس کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ان لوگوں نے تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، تب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری مدد فرما۔ آپ نے 950 سال تبلیغ فرمائی، اور سب سے زیادہ دورانیہ تبلیغ کا نوح علیہ السلام کا ہے، ان کی عمر 1050 برس تھی، 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر پتہ کتنے لوگ ایمان لائے؟ ٹوٹل 80-82۔ حضور علیہ السلام کا جو مبارک زمانہ ہے نبوت والا، وہ 23 سال کا ہے۔ 23 سال کے اندر اس وقت الحمدللہ لاکھوں کروڑوں میں نہیں، عرب کے اندر الحمدللہ گیم چلی گئی ہے مسلمانوں کی، جو موجود ہیں، اور اب تک جتنے گزر چکے ہیں الحمدللہ وہ اضافی ہیں، یعنی اربوں لوگ الحمدللہ آقا علیہ السلام کی تعلیم سے مسلمان ہوئے، مومن بنے، صرف 23 سال کی آپ کی مبارک محنت ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، اور کل 80-82، یہاں تک کہ اپنا بیٹا، اپنی بیوی، وہ بھی کافروں میں سے تھے۔ جب آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ کی دعا ہم نے قبول کر لی ہے، آپ ہمارے حکم سے ہمارے سامنے ایک کشتی تیار کریں، اور بتا دیا کہ کیسے کیسے بنانی ہے، کتنی اونچی ہو، کتنی اس کی لمبائی ہو، کتنی چوڑائی ہو، کتنے منزلہ ہو، سب کچھ بتا دیا کہ ایسے سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ طوفان آئے گا، اگر اوپر سے کشتی کھلی ہوگی تو اوپر سے پانی آ جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ لوگ کیسے محفوظ رہیں گے؟ تو اوپر سے بالکل وہ بند تھی، جس طریقے سے باہری بیڑے ہوتے ہیں اوپر سے بند ہیں، اس کے اندر یعنی کہ خانے ہوتے ہیں، اندر لوگ چلے جاتے ہیں، جیسے اندر کمرے بنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں، تو وہ بہت بڑی کشتی تھی۔
اور اس کے اندر پھر انسانوں کے ساتھ ساتھ باقی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بچانا تھا طوفان سے، کیونکہ یہ وہ طوفان ہے کہ صرف اور صرف کشتی کے اندر جو آ گئے وہی بچے، انسان تھے یا جانور تھے، باقی روئے زمین پر کچھ بھی نہیں بچا، یہاں تک کہ اللہ کا گھر بھی نہیں بچا تھا، خانہ کعبہ، یہ بھی اس طوفان کی نظر ہو گیا تھا۔ تو اس میں 80-82 وہ انسان بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا، کیونکہ ہم نے ان کے آگے نسل چلانی ہے، ایک ایک جوڑا بہت ہے، اس کو آگے پھر ہم چلائیں گے، ان کو پھر بڑھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بڑھا کے دکھایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے نوح، آپ کی دعا تو ہم نے سن لی، قبول کر لی ہے، اب آپ نے جب کشتی بنا لینی ہے، پھر ہمارا امر آئے گا، ہمارا حکم آئے گا، اور پانی پھوٹ پڑے گا، اوپر سے بارش شروع ہو جائے گی، پھر زمین سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، اور تنور تک مخصوص وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، پھر پانی ہی پانی ہوگا، یہاں تک کہ پھر پہاڑ تک ڈوب جائیں گے، جتنے بلند پہاڑ ہیں یہ بھی سب ڈوب جائیں گے، اس سے بھی اونچا پانی چلا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نوح، یہ خیال رکھنا کہ پھر آپ نے ظالموں کے بارے میں سفارش نہیں کرنی، اور ان کے اندر آپ کے گھر والے بھی شامل ہوں گے۔ اللہ بھی جانتے تھے، نوح علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ ان کی بیوی ہے، ان کا بیٹا ہے، وہاں پر ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جب تم ان کو ڈوبتا ہوا دیکھو تو پھر ان کے حق میں دعا شروع کر دو، اے اللہ ان کے بارے میں ان کا تو مسئلہ حل کر دو۔ اللہ نے پابندی لگا دی اور فیصلہ سنا دیا، انہم مغرقون، یہ بھی غرق ہوں گے، یہ بھی بچنے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی حمد کا طریقہ وہ سکھلایا کہ جب کشتی پہ سوار ہونا ہے تب اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، اور جب وہ کشتی رک جائے گی، طوفان تھم جائے گا، پانی ختم ہو جائے گا، اس وقت پھر اترنا ہے تو اس وقت آپ نے کیا پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اس کے اندر بہت زیادہ عبرت کی نشانی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس میں غور و فکر کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ آئے گی کہ وہ ایسی قدرت والا رب ہے کہ جو اس کی حکم عدولی کرتا ہے، اس کے حکم کے خلاف چلتا ہے، اس کے نبی کی تکذیب کرتا ہے، ان کو جھٹلاتا ہے، جب اللہ اس کو پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر اس کو مہلت نہیں دیتا۔ کہاں 950 سال تک انہیں کچھ بھی نہیں کہا، جب پکڑنے پہ آیا تو پھر چھوڑا نہیں ہے، پھر سب کے سب ایک دم سے غرق ہو گئے، سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف، فقال، آپ نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی الہ اس کے سوا، افلا تتقون، کیا پس تم ڈرتے نہیں؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، پس کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا آپ کی قوم میں سے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں ہے مگر بشر تمہارے جیسا، یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے، یریدو، یہ چاہتا ہے، ان یتفضل علیکم، کہ تمہارے اوپر فضیلت والا بن جائے، بڑا بن جائے، اور کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا البتہ اتارتا فرشتوں کو، کسی انسان کو نبی کیسے بنا دیا؟ ما سمعنا بهذا، اس قسم کی بات تو ہم نے سنی ہی نہیں، فی آبائنا الاولین، اپنی پہلے اباء و اجداد میں، یہ کوئی نئی بات ہے جو ہم سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کوئی انسان بھی نبی بن سکتا ہے۔ اور کہنے لگے ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ تو نہیں ہے مگر ایک انسان، ایک مرد، بہ جنہ، جس کے ساتھ جنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، فتربصوا بہ حتی حین، پس تم اس کے ساتھ انتظار کرو ایک وقت تک، تھوڑا صبر کرو، دیکھ لو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی بات تھی۔ قالا،
یہاں سے بات شروع ہوتی ہے نوح علیہ السلام کی۔ آپ نے عرض کی رب انصرنی، اے میرے رب میری مدد فرما، بما کذبون، اس وجہ سے کہ لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، پس ہم نے وحی کی ان کی طرف کہ آپ ایک کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا ہمارے حکم کے مطابق۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب آ جائے ہمارا امر، وَفَارَ التَّنُّورُ اور تنور پھوٹ پڑے، یعنی کہ وہاں سے پانی ابلنا شروع ہو جائے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو پس آپ اس کشتی کے اندر سوار کر لیجئے ہر قسم کی چیز کے جوڑے جوڑے، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، مگر وہ کہ جن پر پہلے ہی بات پکی ہو چکی ہے ان میں سے، یعنی کہ جو کافر ہیں، وہ آپ کا بیٹا ہے یا آپ کی بیوی ہے، ان کی بات تو پہلے ہو چکی ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور مجھ سے مخاطب نہ ہونا، مجھ سے مخاطب نہ ہونا ان لوگوں کے متعلق ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، یعنی ان کی سفارش نہ کرنا، انہم مغرقون، بے شک یہ غرق کیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، پس جب آپ اور جو آپ کے ساتھی ہیں وہ سب برابر ہو جائیں، علی الفلک، کشتی میں، جب مکمل آپ سوار ہو جائیں، فقل، تو آپ نے یوں کہنا ہے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، نجانا من القوم الظالمین، جس نے ہمیں نجات عطا فرمائی ظالم قوم سے۔ وقل، اور آپ کہہ دیجئے، اب یہ وہ اترنے کا وقت آ گئی ہے، رب انزلنی منزلا مبارکا، اے میرے رب مجھے اتاریے بابرکت اتارنا، وانت خیر المنزلین، اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس واقعے کے اندر البتہ بہت ساری نشانیاں ہیں، وان کنا لمبتلین، اور بے شک ہم البتہ آزمانے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا اصل نام تھا عبد الغفار۔ کیا نام تھا؟ عبد الغفار۔ لیکن آپ اتنا روتے تھے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اتنا روتے تھے کہ لوگوں نے نوح کہنا شروع کر دیا۔ نوح کا معنی ہے رونے والا۔ یہ جو نوحے پڑھتے ہیں نا، نوحے اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ روتے ہیں اور رولاتے ہیں نوحہ خوانی کر کے، تو اسی نوحے سے لفظ ہے نوح۔ نوح کا معنی ہے رونے والا۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے آنسو کے نشانات پڑ گئے تھے، ہر وقت روتے ہی رہتے تھے۔ آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک جتنے بھی لوگ پہلے تھے، آپ کے دور کے اندر 950 سالہ تبلیغ کے ذریعے 80-82 لوگ مسلمان ہوئے، وہی کشتی میں سوار ہوئے، اور باقی سارے کے سارے طوفان کی نظر ہو گئے۔ اور جب یہ طوفان ختم ہو گیا تو اللہ کی قدرت سے یہ 80-82 میں سے بھی کسی کی نسل آگے نہیں چلی، صرف اور صرف نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس، ان 3 بیٹوں سے آگے نسل چلی ہے۔ تو اس لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم جتنے بھی انسان دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں، ہم سب کا جو سلسلہ ہے وہ نوح کے 3 بیٹوں تک جاتا ہے، یعنی کہ کوئی عجمی ہیں، کوئی عرب لوگ ہیں، کوئی چین والے ہیں، تو کوئی پوری دنیا کی جتنی بھی آبادی ہے یہ سب کے سب نوح کے 3 بیٹوں کی اولاد ہے۔ تو یہ 3 بیٹے نوح کے ہیں، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ نوح سے پہلے وہ سب ختم ہو گئے، آدم سے نوح تک، اور نوح کے بعد پھر جو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں، یعنی نوح کی نسل اب چل رہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ جتنی نسل ہے
یہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی ہے، تو ہم سب کے لیے یہ آدم ثانی ہو گئے۔ ایک ہمارے ابا آدم علیہ السلام تھے، پھر دوسرے نوح علیہ السلام ہو گئے، آدم ثانی۔ آپ نے جب تبلیغ فرمائی، آپ کی قوم کے جو بت تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو مشرکین مکہ کے بت تھے، لات، منات، عزا، حبل، یہ ان کے بت تھے۔ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اپنے بت تھے۔ سورہ نوح کے اندر 29ویں پارے کے اندر ان کی تفصیل موجود ہے۔ ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونصرا، وہ کہتے تھے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تمام اختیارات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ کہنے لگے تو نبی کہاں سے آ گیا، تو ہمارے جیسا انسان ہے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ تھا ان کا، یہ سمجھتے تھے کہ کوئی انسان نبی نہیں بن سکتا۔ ان کا گمان یہ تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو فرشتہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر نبی بنانا ہے تو فرشتے کو بنایا، انسان کو کیسے بنا دیا۔ اور ان کا فلسفہ یہ تھا ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، کہ ہم نے یہ بات کہ کوئی انسان نبی بن سکتا ہے اپنے پہلے جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، باپ دادا، کسی سے سنی بھی نہیں ہے۔ یہ پہلا چانس ہم سن رہے ہیں کہ ایک انسان ہے کہتے میں نبی ہوں۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی اعتراض تھا، یعنی ہر دور کا مشرک اعتراض ایک جیسا کرتا ہے، ایک جیسا ذہن رکھتا ہے۔ مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا، ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازار میں جاتا ہے۔ ان کی نظر میں یہ عیب تھا، حالانکہ یہ عیب نہیں تھا، یہ ایک کمال تھا کہ جیسے تمہیں بھوک لگتی ہے میرے نبی کو بھی بھوک لگتی ہے، جیسے تمہیں پیاس لگتی ہے میرے نبی کو بھی پیاس لگتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر فرشتے کو نبی بنا کر بھیجے تو کیوں بھیجے؟ اللہ نے نبی کو نمونہ بنانا ہے، نمونہ تبھی بنے گا نا جب انہی میں سے ہوگا۔ اب اگر فرشتہ آ کر کہتے روزے رکھو تو انسان بات مانیں گے؟ وہ کہیں گے تو کہتے روزے رکھ بھی، تجھے تو بھوک لگتی نہیں ہے، تیرے ساتھ تو پیٹ کا چکر نہیں ہے، اگر روزے رکھو تو خود ہی رکھ، ہم کہاں سے رکھیں، ہمیں تو بھوک لگتی ہے۔ اب جب ایک انسانوں کے اندر انسان نبی بن کر آئے گا، وہ کہے گا جی آپ نے روزے رکھنے ہیں، اور وہ خود بھی روزے رکھتا ہوگا، تو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا جی ہم روزے کیسے رکھیں، وہ کہے گا جیسے میں رکھ رہا ہوں۔ اب جب اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھو، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اب اگر فرشتہ یہ والی بات کرتے ہیں کہ نمازیں پڑھو 5 نمازیں، تو انسانوں نے کیا جواب دینا تھا کہ پھر بیوی بچوں کا ہم غلط دبا دیں، پھر ہم کاروبار نہ کریں، جب کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو فرشتے کی بات کس نے ماننی تھی؟ جب انسانوں کے اندر ایک انسان نبی ہو اور وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو اور خود نماز پڑھ کے دکھاتا ہے، تو ان حالات کے اندر کوئی امتی اعتراض نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ الغرض کوئی بھی بندگی کا طریقہ ہے، کوئی بھی حکم ہے، جب نبی خود عمل کرتا ہے، کر کے دکھاتا ہے، تو کوئی بندہ انکار کر ہی نہیں سکتا، گنجائش باقی نہیں رہتی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کی بات مان بھی لوں، اللہ فرماتے ہیں ان کی بات مان بھی لوں، جیسے یہ کہتے ہیں کہ بھی فرشتہ ہو تو تب ہم ایمان لائیں گے، ایک انسان کو نبی نہیں مانتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی 2 ہی صورتیں ہوں گی نا، کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے یا انسانی شکل میں آئے۔ اگر اصلی شکل میں آ جائے تو جب حضور علیہ السلام جو کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین ہستی ہیں، اللہ کے بعد اگر مخلوق میں سے کسی کا بلند ترین مقام ہے تو وہ آقا علیہ السلام کا ہے، جب آپ علیہ السلام کے پاس جبرائیل آتے ہیں، جب فرشتہ آتا ہے اصلی شکل میں آتا ہے، تو آپ علیہ السلام کی حالت کیا ہے کہ آپ کو بخار ہو جاتا ہے، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، اور اماں خدیجہ سے کیا فرماتے ہیں، زملونی، میرے اوپر چادر اوڑھ دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔
آپ کو بخار ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب آقا علیہ السلام جب دیکھتے ہیں تو آپ بھی پہلی مرتبہ دیکھ کر ان کی تاب نہیں لا پاتے. اب ایک عام بندہ کیا برداشت کر سکتا ہے؟ اب اگر ایک جن بھی ابھی یہاں پر آ جائے تو سارے لوگ بھاگ جائیں گے، کوئی بے ہوش ہو جائے گا. ایک جن کو تو ہم برداشت کر نہیں سکتے، تو فرشتے کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ فرشتے کتنے بڑے بڑے ہیں، یعنی اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ سارے سمندر اس کے سر پہ اگر ڈال دو تو قطرہ نیچے نہیں گرتا. اب عام انسان اگر اس فرشتے کو دیکھ لے گا برداشت کر لے گا؟ اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میرا فضل ہے کہ میں نے فرشتہ نہیں بھیجا. اگر فرشتہ بھیج دوں اس کی اصلی شکل تم دیکھ لو تم ویسے مر جاؤ، ایمان تم اس پر کیا لے کے آؤ گے؟ اور اگر انسانی شکل میں بھیجوں وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اللہ کا قرآن کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو کہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم نے یہ اعتراض کرنا ہے بھی کہتا تو ہے کہ میں فرشتہ ہوں، لگتا تو نہیں ہے، لگتا تو ہمارے جیسا ہے. شکل جو انسانوں جیسی ہوگی، لگتا تو ہمارے جیسا ہے، پھر بھی شک میں تم پڑے رہو گے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے انسانوں کے اندر انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا جو کہ نمونہ تھے، اور انہوں نے تبلیغ فرمائی، حق ادا فرما دیا، اور انکار کی کچھ گنجائش باقی نہ رہی. تو آگے امت نے کیا کام کیا؟ ایک اعتراض یہ لگا دیا یرید ان یتفضل علیکم. پہلا یہ تھا ہماری طرح انسان ہے، دوسرا یہ تھا کہ بھئی یہ تو بڑا بننے کے چکر میں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ تو بہت اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، اور اعلیٰ ظرفی کے اندر تکبر نہیں ہوتا، انتہا درجے کی عاجزی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سب سے با کمال، سب سے اکمل ہستی کون ہے؟ آقا علیہ السلام. جب آپ فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے، فاتح کس انداز سے آتے ہیں اور کیا سلوک کرتے ہیں عوام کے ساتھ. لیکن آقا علیہ السلام جو تشریف لائے تو احادیث کے اندر یہ بات صحابہ کرام نے بتلائی ہے کہ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے، اونٹنی کے اوپر سوار تھے تو سر مبارک جھکا ہوا تھا. فاتحانہ شان سے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی عاجزی کی انتہا تھی. جتنی اعلیٰ ظرفی انسان میں آتی جاتی ہے اتنا زیادہ عاجزی آتی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی سب سے زیادہ اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں. ان پر یہ بہتان باندھنا ان یتفضل علیکم، یہ تمہارے پر بڑا بننا چاہتا ہے. پھر آخر میں یہ کہہ دیا ان ہوا الا رجل بہ جنہ، بھائی یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے کہ یہ ہمارے بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ ود سوا یغوث یعوق نصر کچھ نہیں کر سکتے، ایک اللہ سے ہوتا ہے. لگتا ہے اس کا نا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی جنون کا مرض لاحق ہو گیا، نعوذ باللہ. اب جب یہ ساری باتیں کرتے رہے تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے دعا کی اللہ میری مدد فرما، نصرت فرما. اللہ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے وہ وقت آ گیا کہ میں تمہاری مدد نصرت کروں. اللہ فرماتے ہیں تم کشتی تیار کرو. پھر وہ کشتی بنی، اور 12ویں پارے میں اس کی پوری تفصیل ہے کہ جب کشتی بن رہی تھی کلما مر علیہ من قومی سخروا منہ، جو بھی آتا تھا نا، نوح کشتی جو بنا رہے اتنی بڑی، یہ خشکی پر چلے گی، پانی تو ہے نہیں. وہ مذاق اڑاتے تھے. قال ان تسخروا منا، آپ نے فرمایا کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، جیسے تم مذاق اڑاتے ہو ایک وقت آئے گا ہم تمہیں بتلائیں گے کہ کشتی کیسے چلتی ہے، پانی کہاں سے آتا ہے، ہم بتائیں گے تمہیں. جب اللہ کا امر ہے تو پانی آ گیا، اور پانی اتنا زیادہ تھا ایک دم سے اوپر آسمان سے بارش شروع ہو گئی، ادھر سے زمین سے نکلنا شروع ہو گیا، پانی ہی پانی تھا، پانی ہی پانی تھا. اس موقع پر آپ نے بیٹے کو بلایا، بیٹا آ جاؤ. بیٹا کیا کہتے ہیں؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ جو پہاڑ ہے اس کے اوپر میں چڑھ جاؤں گا، اتنا اونچا پہاڑ ہے، اس پہ چڑھ جاؤں گا، کتنا پانی آئے گا. آپ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، آج صرف وہ بچے گا جس پہ اللہ تعالی رحم کرے گا، پہاڑ بھی نہیں بچا سکتے. یہ باتیں کر رہے تھے کہ بس وہ ایسی موج آئی اور وہ ختم، آپس میں رابطہ ختم ہو گیا. فکان من المغرقین، غرق ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے،
اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان فی ذالک لآیات، اس واقعے میں بے شمار آیات ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی لمبی مہلت دی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مجرم کو مہلت دیتا ہے جتنی وہ چاہتا ہے۔ 950 سال تک ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو ستایا، الزامات لگائے، پتھر برسائے، پکڑ کے مارا اللہ کے نبی کو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مہلت دی، مہلت دیتے رہے، اتنی لمبی مہلت 950 سال، بالآخر پھر ٹائم ختم ہو گیا، ختم ہوگی مہلت، سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ تو بس اسی واقعے کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دے، چھوٹ دے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کو وہ منا لے، راضی کر لے۔ ورنہ اللہ بھی وہی ہے، اس کی طاقت بھی وہی ہے، اس کے فیصلے بھی وہی ہیں کہ وہ مہلت دیتا ہے ایک انسان کو بھی، ایک قوم کو بھی، ایک جماعت کو بھی، ایک لشکر کو بھی۔ ایک دفعہ مہلت دیتا ہے لیکن بالآخر ایک وقت ہوتا ہے، وہ وقت گزر جاتا ہے۔ اللہ نے فرعون کو بھی مہلت دی، فرعونیوں کو بھی مہلت دی، اللہ تعالیٰ نے نمرود کو بھی مہلت دی، قارون کو بھی مہلت دی، ابو جہل کو بھی مہلت دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کافروں کو مہلت دی لیکن بالآخر پکڑا سب کو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑنے پہ آ جائے پھر جتنا بھی کوئی طاقتور ہو اللہ کے سامنے سب کے سب بے بس اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت سے نوازا ہے، الحمدللہ، اور ہمارے پاس وقت ہے، بہت وقت ہے اس کو راضی کرنے کے لیے۔ رات کی تاریکی کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس مہلت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن بہت جلد یہ مہلت ختم ہونے والی ہے۔ اگر ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، یہ نہ سمجھو کہ وہ راضی ہے، نہیں، بڑی پکڑ میں لینا چاہتا ہے۔ جس کو جتنی لمبی چھوٹ مل جائے سمجھ لو کہ اس کے اوپر گرفت بہت بڑی آنے والی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہیں اور کرتے رہیں اور کرتے رہیں تو کیا خیال ہے کہ وہ ہمیں ایسے کھلاتا پلاتا رہے گا ہمیشہ اور ہمیں کچھ بھی نہیں کہے گا؟ نہیں، پکڑے گا وہ ضرور۔ اس سے پہلے کہ وہ پکڑے ہم اسی کے پاس آ جائیں، ہم اس کو منا لیں، اس کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما لے گا، رحم کر لے گا، ہماری توبہ کو قبول فرما لے گا، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم بچ جائیں گے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔